نہیں بھائی، یہ جو ہم نے اعتکاف کو اتنا نارمل چیز سمجھا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اعتکاف کی حالت میں آپ کو حقے کی اجازت نہیں ہے، سگریٹ کی اجازت نہیں ہے، آپ کو نہانے کی اجازت نہیں ہے، بشرطے کہ کچھ امور ایسے آ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے علاقوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اعتکاف کی حالت میں لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اعتکاف کی حالت میں ٹوٹیوں والی جگہوں پہ جا کر گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہم نے جو وقت اللہ کو دے دیا ہے تو وقت خالصتاً اللہ رب العزت کو دے دیا جائے۔ بلکہ میں ایک جگہ پہ تھا اور مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ جی وہ فلاں جو مسجد ہے نا، اس کے جو امام مسجد ہیں، امام مسجد صاحب خود حقہ لے کر وہاں جاتے ہیں اور جا کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ اب آپ کے لیے میں حقہ لے کے آؤں، اب تو نماز کے لیے آ جاؤ۔ اور وہاں جو اعتکاف بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ بھی حقہ پی رہے ہیں، اور وہ خود بھی امام صاحب بھی پی رہے ہیں، اور اس طرح کے کام چل رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اعتکاف واقعتاً ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ نے نہانا بھی ہے، نہانا ہے تو آپ پر اگر فرض ہے تو فرض، مثال کے طور پر آپ سو رہے ہیں، سوتے ہوئے احتلام ہو گیا، اب آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ فوراً مسجد سے نکل جائیں اور جا کر نہا لیں۔ وہاں پہنچے ہیں تو وہاں کوئی پہلے نہا رہا ہے، اب وہاں جو آپ تھوڑا وقت انتظار کر رہے ہیں، اس وقت میں آپ سگریٹ وغیرہ پی سکتے ہیں۔ یا پھر آپ بیت الخلاء میں گئے، لیٹرین کے لیے آپ جا رہے ہیں، وہاں آپ چھوٹا بڑا پیشاب کر رہے ہیں، تو اس کے دوران آپ سگریٹ پی لو۔ حیثیت تو اتنی ہے، اتنی اجازت ملتی ہے۔ لیکن پھر قطعاً اجازت نہیں ہے کہ بندہ اعتکاف کی حالت میں اب روزہ افطار کیا ہے تو تھوڑی دیر کھانا کھانے کے بعد جا کر بیٹھ جاتے ہیں، لوگ حقہ پی رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اعتکاف بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور ہمارے حضرت جی تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اعتکاف جو نفلی اعتکاف ہے اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب بندہ ایک دن کے کیوں نہ اعتکاف کر لے، اور بعض لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، جی وہ 20 رمضان المبارک کو ہم پہنچ نہیں سکتے، 27 رمضان کو جا کر اعتکاف بیٹھیں گے۔ نہیں بھائی، ضروری نہیں ہے کہ 27 رمضان کو آپ تشریف لائیں اور اعتکاف بیٹھیں، نہیں، آپ کسی وقت بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اعتکاف میں آپ جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے اس میں نفلی اعتکاف کی نیت سے آپ کسی وقت بھی آ جائیں۔ اب مثال کے طور پر آپ صبح آئے ہیں، سحری کی ہے، ایک دن مسجد میں ٹھہرے، افطاری کی ہے، چلے جائیں اعتکاف کی نیت سے۔ شام کو آئے ہیں، روزہ افطار کیا، روزہ افطار کرنے کے بعد رات کا قیام کیا، رات کو یہاں ٹھہریں، اور صبح کے وقت آپ بے شک چلے جائیں سحری کر کے۔ مقصد یہ ہے کہ تھوڑا وقت ضرور بندہ اعتکاف میں بیٹھے۔ اور ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ یہ اس چیز کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا آخرت میں، یہاں احساس نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ 3 دن اعتکاف بیٹھے اور آخری عشرے کا پورے کا اعتکاف بیٹھے۔ آخری عشرے کا اعتکاف چند لوگ بھی کر لیں تو وہ فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک صاحب نے بہت اہم مسئلہ پوچھا ہے کہ فرض روزہ جو ہے اس کو ہم اثار ثواب کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، فرض روزے کو اثار ثواب نہیں کیا جا سکتا۔ فرض روزے کو اثار ثواب نہیں کیا جا سکتا۔ فرض روزہ فرض جس بندے پر ہے وہ خود اپنا رکھے، اس کو اثار ثواب یا کسی دوسرے کی طرف سے نہیں رکھا جا سکتا۔ ہاں البتہ نفلی روزے جو ہیں، نفلی نمازیں ہیں، نفلی صدقات ہیں، اسی طرح اور جو نفلی چیزیں ہیں وہ کر کے آپ عشاء کے اثار ثواب کریں، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ حسد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف 2 باتوں میں جائز ہے۔ ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ رب العزت نے مال دیا ہو، دولت دی ہو، اور اس دولت کو راہ حق میں یعنی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے پر کبھی بھی نہ کتراتا ہو۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے حکمت والی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی حکمت کی تعلیم دیتا ہو، تو ان 2 لوگوں پر حسد کرنا جائز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا